الحمدللہ حمدان للہ والصلاة علی حبیب الرحمن قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انک لا تسمع الموتى صدق اللہ العلی العظیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، خطبہ کے بعد حصول برکت کی خاطر قرآن مجید کی آیہ کریمہ پیش کیا ہے، تو ذرا جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. گزشتہ رات کافی گرمی تھی، اس لیے باتیں بہت گرم نکلی تھی، اور آج کی رات میں کل رات کی بنسبت کچھ نرمی ہے، اس لیے نرمی ہی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کو میں نے موضوع سخن بنایا، انک لا تسمع الموتى. اے محبوب، تو ان مردوں کو نہیں سنا سکتا. آج جاننا ہے یہ قرآن کریم نے کن کو مردہ کہا، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا نہیں پائے. تو میں یہ بتا دوں کہ کفار مکہ کے تعلق سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، یہ مکہ کے کفار تمہاری بات کو نہیں سن سکتے. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے شہداء کے تعلق سے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو خدا کی راہ میں شہید کر ڈالا جائے، مار ڈالا جائے، انہیں مردہ نہ کہو. نگاہوں کو جب میدانی کارزار میں ڈالنے والا ڈالتا ہے، دوڑانے والا دوڑاتا، جسم کا خون بہ چکا، ہاتھ اور پاؤں اپنا کام کرنا بند کر چکے ہیں، کھلی ہوئی آنکھیں اب بند ہو چکی ہیں، بولنے والی زبان اب خاموش ہو چکی. لیکن ایسے آدمی کے بارے میں، ایسے انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں، تو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے. اور قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انک لا تسمع الموتى. اے پیغمبر اعظم، مدینہ کی سرزمین پہ چلنے والے کافروں کو جو زندہ ہیں انہیں تم سنا نہیں سکتے. عقل حیران ہو گئی اور پیش و پش میں سننے والا پڑ گیا کہ یا اللہ، مکہ کی سرزمین پر جو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہاتھ اور پیروں کو اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو تو قرآن عظیم نے مردہ کہا. اور مردہ گردانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ سے فرمایا، اے رسول اللہ، ان مردوں کو تم سنا نہیں سکتے. یا اللہ، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم نے زندہ لوگوں کو مردہ کہا، اور میدان جنگ میں جو شہید کر دیا جائے اس کو تو زندہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے. اس کی زندگی کا پتہ کیسے چل رہا ہے؟ اور مکہ کی سرزمین پر جو کفار زندہ نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں
کہ زندگی کس کو کہتے ہیں اور مردہ ہونا کس کو کہتے ہیں، تو رسول کی حمایت میں، رسول کی وفاداری میں جو کٹ جائے میدان کربلا میں، میدان کارزار میں، کٹ جانے کے بعد بھی زندہ ہے، اور جو رسول کی مخالفت میں مکہ کی سرزمین پہ بچ جائے لیکن قرآن نے اسے مردہ پتہ چلا زندگی نام ہے رسول کی وفاداری کا، اور حیات نام ہے رسول سے وفاداری کرنے کا، اور موت نام ہے رسول سے بغاوت و غداری کا۔ جو رسول کا خطاب ہوگا مکہ میں چلتا پھرتا ہوگا لیکن قرآن کی اصطلاح میں اسے مردہ کہا جائے گا، اور میدان کارزار میں جو رسول سے محبت کرنے والا کٹ جائے مٹ جائے تو قرآن کی اصطلاح ہو زبان میں اسے زندہ کہا جائے گا۔ موت اور زندگی، حیات اور ممات، مرنا اور جینا، اور روح کے آنے اور جانے پہ موقوف نہیں۔ رسول کی محبت میں جو جان چلی ہے جانے کے بعد بھی زندہ، اور رسول کی مخالفت میں جو جان بچ گئے بچ جانے کے بعد بھی مردہ۔ موت اور زندگی، رسول کی وفاداری اور غداری، رسول کی غداری ہوئی بچ جانے والا مردہ، اور رسول سے وفاداری کا لوگ کٹ جانے کے بعد بھی زندہ۔ کسی عاشق صادق نے کہا کہ موت آتی ہے محبوب کے دیدار کے لیے، موت آتی ہے محبوب کے دیدار کے لیے، مرنا سب کے لیے اٹل، مرنے کا وقت مقرر ہے، مرنے کی جگہ بھی مقرر اور فکس ہے۔ موت ایک لمحہ کے لیے نہ آگے آ سکتی ہے نہ پیچھے آ سکتی ہے، نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ سب کی قبر الگ الگ، سب کا حساب الگ الگ، سب کی جزا الگ الگ، سب کی سزا الگ الگ۔ کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، ہر آدمی اپنی ہی قبر میں جائے گا۔ سوال ایک سے ہوگا دوسرے سے نہیں ہوگا، قبر والے سے سوال ہوگا، جو قبر میں نہیں گیا ابھی اس سے سوال نہیں ہوگا۔ تو رسول کے بارے میں جو تم جتنا چاہو وفاداری کرنا حسین کے شہدائیوں، حسین سے اور نبی کے نواسے اور پیغمبر اعظم سے وفاداری اور محبت کر لو، اس لیے کہ مرنا ہمیں بھی ہے اور تمہیں بھی ہے۔ قبر میں جانا ہے، سوال ہوگا، حساب ہوگا، کتاب لیا جائے گا اور سزا ملے گی، جزا دیا جائے گا۔ سب کی قبر الگ الگ ہوگی اور سب کی قبر میں منکر و نکیر آئے گے اور سوالات کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ پیغمبر اعظم کی محبت میں جس نے جان کو دے دیا، جان دینے کے بعد بھی زندہ نظر آئے گا، اور رسول سے جس نے خطائی کر کے مر گیا ہوگا وہ مر گیا ہوگا، وہ قبر میں مردہ ہی رہے گا۔ ہم قبر میں جائیں گے مرنے کے بعد بھی زندہ۔ سبحان اللہ۔ موت آتی ہے محبوب کے دیدار کرانے کے لیے۔ جب عاشقوں نے جان لیا موت سے محبوب کا دیدار ہوتا ہے تو سنیوں نے آواز لگا دیا کہ اے موت، تیرے آنے سے نبی کا ہوتا ہے دیدار، تو اے موت یہ دل بھی ہے تیرے لیے بیقرار۔ اے موت، جب تو آئے گی تبھی تو بے چین چین کو پہنچے گا۔ اے موت، جب تو آئے گی تبھی تو بے قرار کو پہنچے گا۔ اے موت، جب تو آئے گی تبھی تو بے سکون کو پہنچے گا۔ جب تک تو نہیں آئے گی نبی کا دیدار نہیں ہوگا۔ موت آتی ہے قبر میں رسول کے دیدار کے لیے، اور جب سنیوں نے جان لیا تو ٹال لیا اور کہنا شروع کر دیا کہ موت تیرے آنے سے جب نبی کا دیدار ہوتا ہے تو ہم گھبرانے والے نہیں ہیں کہ جب تو آئے گی تو نبی کا دیدار ہوگا۔ تو موت جہاں بھی ہم تیرے لیے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر
یہی وجہ ہے۔ مجاہدین اسلام دیدار نبی کے لیے بے قرار رہتے تھے، اور اسلام جب انہیں آواز دیتا تھا، کہتا تھا کہ لوگوں اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کے صداقت کو ثابت کرنے کے لیے میدان کارزار میں تمہیں چلنا اور کفر سے نبرد آزما ہوگا۔ کفر نے تجھے للکار رکھا ہے اور اس کا جواب بن کر کے اپنی جوانی اور بہادری کا ثبوت دے دو۔ ارے اپنی جوانی اور بہادری کا ثبوت دے دو، نبی کی وفاداری کا ثبوت دے کر کے زندگی خرید لو۔ آپ دیکھیے حضرت امیر حمزہ میدان بدر میں، میدان احد میں مار دیے گئے، کلیجہ نکال لیا گیا، جس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا۔ ہے کوئی پاگل آدمی بھی جو کہے گا کہ وہ زندہ ہے، اس لیے کہ زبان نہیں بول رہی ہے، آنکھ کام نہیں کر رہی ہے، پیر ان کا کام نہیں کر رہا ہے، ہاتھ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا ہے، بے دم نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن کے پاس چلیں گے اور پوچھیں گے کہ اے قرآن تو بتا دے امیر حمزہ کو زندہ کہا جائے یا مردہ کہا جائے؟ اے قرآن کس کو تو مردہ کہے گا اور کس کو زندہ کہے گا؟ تو قرآن نے ایک ضابطہ دیا، قرآن نے ایک قانون بتا دیا، قرآن نے جینے کا ایک دستور دے دیا، اور قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے جو راہ خدا میں مار ڈالا جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو جو نبی کی وفاداری میں کٹ جائے، کٹ جانے کے بعد بھی زندہ ہے، اور جو نبی کی خداری میں بچ جائے، بچ جانے کے بعد بھی مردہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، بشر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 60-61 ہجری میں اسلام کے ایک آفتاب و ماہتاب نے جو ہمیں یہ مزاج اور پیغام دیا تھا کہ لوگوں مرنا اپنے لیے نہیں اور جینا اپنے لیے نہیں، اگر مرنا ہو تو اسلام کے لیے مرو، رسول کے وفاداری میں مرو، قرآن کی حفاظت کے لیے مرو اور قرآن کی پاسداری اور تحفظ کے لیے مرو۔ اگر تمہاری موت جب اس طریقے سے آئے گی تو تمہارا نام دنیا میں بھی روشن ہوگا، آخرت میں بھی روشن ہوگا، کہ نیتا دینے والا نیتا دے رہا ہوگا، آواز دینے والا آواز دے رہا ہوگا، پکارنے والا پکارے گا اور صدا دینے والا صدا دے گا۔ یہ حسین کے شہدائی ہے، یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ حسین کے جانشین ہیں۔ حسین کی حضوری عطا کر دو، جہاں محمود رہے گا وہیں ان کا عاشق رہے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے، مرحمت فرمائے، کہ جس جذبہ اور جس خلوص، جس محبت اور جس نظریہ سے ہم اور آپ ہر دن آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں کثرت ہونی چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ مجلس پاک اور پوتر مجلس ہے۔ اسی مجلس کی حفاظت کے لیے اسلام کے نونہالوں نے اور اسلام کے ننھے منھے سپاہیوں نے اور اسلام کے بوڑھوں نے اور اسلام کے چاہنے والے جوانوں نے اپنے جسم کے خون کو بہا کر کے، جان کا بلیدان دے کر کے قرآن کو بچایا ہے۔ آج اسی واقعہ کو سننے کے لیے ہمیں اس مجلس میں حاضری دینی پڑی، اور اس مجلس کی حاضری کا فائدہ تو رات ہی ہم نے بتا دیا مولانا شعبان صاحب، کہ رو یا رونے کی صورت اور بھاؤ بنا لو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس کا ثواب عظیم اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس لیے ذہن کی تیاری ہونی چاہیے۔ بھوک لاغل کا کھا کے نہیں کیا ہے تو ختم ہوئی ہے کہ نہیں؟ لیٹ سے آپ آتے ہیں، اگرچہ ہم لوگ آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے بعد ہی دسترخوان پہ جاتے ہیں، یہ اور بات ہے روز کی عادت، لیکن آپ اپنی ذہن کی تیاری، فکر کی تیاری، آن اولاد کی تیاری کر کے آپ مجلس میں آئے، تاکہ آنے کے بعد آپ اپنی عاشقی کو ثابت کر لیں، اپنی دیوانگی کو ظاہر کر دیں کہ شہید اعظم کے نام پر اس مجلس کو سجایا گیا ہے، بزم کو سجائی گئی ہے، یہ امام حسین کے نام پر اس کو روشن کر دیا گیا ہے،
حسین کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے روشن کر دے گا۔ بارگاہ میں ہماری اور سب کی دعا ہے کہ اے اللہ شہید اعظم کا صدقہ اور سچی محبت و عقیدت عطا فرما، ہماری حاضری کو پیغمبر اعظم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، اور یہی حاضری ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ خدا کی قسم ہماری دعا اگر قبول ہو گئی تو دنیا بھی حاصل ہو جائے گی اور عقبہ بھی حاصل ہو جائے گا، آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی ماشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام جو کچھ ہوا بیان یہ آغاز بات تھا، مٹھائی آ گئی اس لیے حضرات کا بسط احترام پیغمبر اعظم کے نواسے حضرت امام حسین سے محبت اور والہانہ عقیدت کو ظاہر کرنے کے لیے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کھڑے ہو کر کے ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش